ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اور ہمیں جوائن کیا عبداللہ حمید گل صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں اور سربراہ ہیں تحریک جوانان پاکستان کے اور میرے استادوں میں سے ہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ عبداللہ حمید گل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسداد دہشت گردی لاہور عدالت کی جانب سے فیصلہ آیا، اس سے قبل انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کی جانب سے فیصلہ آیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 9 مئی کے کیس میں سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے سر ان فیصلوں کی، ان فیصلوں پر بہت بات کی جا رہی ہے۔ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ 5 اگست کو تحریک کلائمیکس پر ہوگی، پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے، اپریل میں سامنے آئی تھی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا تھا کہ 4 ماہ میں آپ نے فیصلے کرنے، 8 اگست کو وہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے۔ سر کیا کہیں گے، کیا آپ کا تجزیہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا مدعو کرنے کا۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے کہ تحریک 5 اگست کو کلائمیکس پہ ہوگی، یہ ذرا میرے خیال میں ڈاؤٹ فل بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر سیلاب اور طوفان بارشیں جو ہے وہ ابھی تھمی نہیں ہیں، اور دوسرا اسپیل جو ہے وہ جاری ہے، جو کہ میرے خیال میں کچھ عرصہ جاری رہے گا۔ 25% بارشیں جو ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے ڈیزاسٹر جو ہے وہ بھی زیادہ آ رہے ہیں۔ روزانہ بڑی افسوسناک خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہی حال پنجاب کا بھی ہے۔ ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ابھی تو عوام کے اندر کوئی لوگ باہر ہی نہیں نکلے، کوئی آپس میں رابطہ مہم نہیں ہوئی، کوئی نیچے جو دفاتر ہوتے ہیں، ظاہر ہے کیونکہ ورکر نے نکلنے ہوتے ہیں، تو وارڈ گلی محلے کی جو سیاست ہے اس تک تو ابھی تک بات پہنچی نہیں ہے، احکامات نہیں پہنچے، لوکل ایم پی ایس کو جو ہے بتایا نہیں گیا، امیدواروں کو نہیں بتایا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ ابتدا تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ 5 اگست کو ہی تحریک انصاف کیوں جو ہے وہ اس دن کو چنا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ 5 اگست 2019 کو جب کشمیر کو علیحدہ کر دیا گیا اور بھارت کو ضم کرنے کا ایک قسم کی خاموش اپروول دے دی گئی اس وقت کی حکومت نے، تو اس جرم کے اوپر سے ایک قومی جرم جو تھا اس کے اوپر سے پردہ ڈالنے کے لیے، اس کی توجہ لوگوں کی مبذول کرنے کے لیے 5 اگست کو آپ نے ایک نیا دن رکھ لیا۔ اگر یہی آپ کشمیر کے حوالے سے رکھ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، تاکہ قومی مجرم جو تھے وہ بے نقاب ہوتے۔ لیکن باہر چلیں، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ عروج پہ تو نہیں، لیکن شاید ابتدا ضرور ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک بات بڑی واضح ہے، تحریک انصاف میں ابھی اس طرح کی وہ طاقت جو ہے وہ رہی نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ بری طریقے سے میرے خیال میں متاثر ہوا۔ متعدد ان کے کارکنان اور ان کے لیڈران جو تھے ان کے آپس میں دھڑے بندی ہو چکی ہے، گروپس ہو چکے ہیں، لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور پھر پارٹی جو ہے تذبذب کا شکار ہے۔ روزانہ ان کے بانی جو چیئرمین ہیں وہ کسی ایک آدمی پر مہربان ہو جاتے ہیں، اور پچھلے والے آدمی جو ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا۔ کبھی فواد چودھری پہ ہما بیٹھتی ہے تو کبھی علیمہ خان پہ، علیمہ خان سے ہٹتی ہے تو کبھی بیرسٹر گوہر جو ہے وہ منظور نظر بن جاتے ہیں، تو کبھی جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ ابھی جو سارا کچھ ہے وہ جو ہے وہ اب یہ ذمہ داری جو ہے یہ کیا نام ہے ان کا، سلمان اکرم راجہ، ان کے کندھوں پہ آ گئی ہے۔ تو کبھی علی محمد خان سامنے آ جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ بھانت بھانت کے لوگ ہیں، جنید اکبر صاحب کا نام آیا، پھر باقی لوگ آئے، اور پھر یہ بھی ہوا کہ ماضی کے اندر جب یہ تحریک چلانے کی بات کی گئی تو اس ٹائم پہ محمود خان اچک زئی، جن کا تحریک انصاف سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ پارٹی کے ساتھ کوئی سروکار ہے، ماں سوائے کہ الیکش الیک ہے، تو ان کو کہا گیا کہ وہ لیڈ کریں گے، اور پھر ظاہر ہے وہ لیڈ کیوں کرتے، ان کی پارٹی کے اندر اس بات کے اوپر لے دے شروع ہو گئی کہ جناب دکھ سہیں بھی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں والی بات، کہ پارٹی عمران خان صاحب کی چلے، تحریک انصاف ڈنڈے کھائے، اور لیڈ کرنے کے لیے جو ہے محمود خان اچک زئی کے لیے قرۂ فال نکلے۔ تو اس بات کے اوپر میرے خیال میں کافی زیادہ جو ہے وہ بدمزگی ہوئی، جس کی بنیاد کے اوپر وہ تحریک اڑنے بھی نہ پائی تھی کہ گرفتار ہو گئی۔ بہرحال یہ تو بات ہو گئی تحریک انصاف کے اپنے معاملات کی۔ اب آ جاتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کے لیے۔ دیکھیں، 9 مئی کے حوالے سے کیسز میں یقیناً کہیں کچھ لے اور
کچھ دے ضرور ہوا. اور ابھی بیرسٹر عقیل جو کہ حکومتی ترجمان ہے, وزیر مملکت ہے, انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ہاں وہ تو کچھ ہم نے آپس میں کچھ لے کچھ دے کی بنیاد کے اوپر کام تو ہوا ہے. کچھ میرے خیال میں ابھی حامد میر صاحب کے جی پروگرام بالکل میں انہوں میں نے سن کچھ رہا تھا. اسی قسم کی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایگزیکٹلی یہ بات کہی ہے, لیکن اس قسم کا تاثر ملا ہے کہ وہ اس بات کو کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں نا, مراد سعید صاحب کی اگر آپ بات کر لیں, مراد سعید صاحب کے کاغذ نامزدگی جو تھے وہ نیشنل اسمبلی کے لیے قبول نہیں ہوئے, اعتراضات اٹھ گئے اور وہ وہاں نااہل ہو گئے. لیکن وہی مراد سعید جو ہے اب جو ہے وہ سینٹ کے اندر اپنے کاغذات نامزدگی دائر کرتے ہیں, کوئی اس کے اوپر حکومتی سائٹ سے اعتراض نہیں ہوتا اور وہ پھر سینیٹر بن بھی جاتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ سینیٹر بننے کے لیے ان کو جتنے بھی ڈیو پروسیس ہے قانون کا, یعنی کہ عبوری ضمانتیں وغیرہ عدالت جائیں گے, دیکھیں گے, بات کریں گے, گرفتاری بھی ہو سکتا ہے کہ ہو جائے, اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ سینٹ کے اندر اگر اجازت ملی تو ابھی ہنوز دلی دورست والی بات ہے. دوسری جانب جو ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کے اوپر کوئی ایسا دباؤ تو نہیں ہے, لیکن بہرحال میرے خیال ہے کہ ایک ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. جی میں نہیں سمجھتا کہ اس ملاقات کے اندر کوئی عمران خان صاحب کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہوئی ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے وہ شخصیات کے اوپر امریکہ گفتگو نہیں کرتا, کیونکہ اس سے پہلے بھی 365 ارکان کانگریس نے باقاعدہ جو ہے ایک قرارداد منظور کی تھی, لیکن اس قرارداد کو جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیا گیا تھا اور اس کو کوئی زیادہ تک وہ جو اہمیت نہیں دی گئی تھی. یہ جو بائیڈن کا زمانہ تھا 2024 کی بات کر رہا ہوں میں, بالکل صحیح. لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. لیکن کیا حقیقت نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ تحریک انصاف کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت موجود ہے اور وہ اس حکومت کو سیکریفائز نہیں کرنا چاہتے, وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کو اپنی طاقت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. ایک سیف ہیون انہوں نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے جہاں ان کے متعدد جو مفرور لوگ ہیں 9 مئی کے اندر مطلوب ہیں, ان لوگوں کو شامل کیا گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو دیکھیں, جو ان کی ویڈیو سامنے ہیں وہ تو بہت ہی افسوسناک ہیں, لیکن تب بھی ایک بوڑھی خاتون, ایک کینسر پیشنٹ جو تھیں, وہ لوگوں کو اشتعال تو دلا رہی تھیں. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ کر دیا گیا ہے, تو ان کے اوپر بھی ذرا رحمانہ جو رحم والا معاملہ تھا عدالت اگر دکھا دیتی تو کوئی مذائقہ نہیں تھا. لیکن اس سب کے باوجود شاہ محمود قریشی صاحب ریلیز نہیں ہو رہے, کیونکہ ان کے اوپر ابھی دیگر مقدمات جو ہے وہ قائم ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اتنے عرصہ جو جیل میں رکھا گیا, وہ مجھے بتائیں کہ پھر اس کی کون جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا کہ وہ اگر بے گناہ تھے, 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھے, تو اتنا عرصہ جیل جو ہے پھر انہوں نے کیوں کاٹی, کس لیے کاٹی, کس وجہ سے کاٹی, اور اس کا ازالہ کیسے ہوگا. اب یہ کہہ دینا کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ متبادل قیادت کے اوپر آ رہے ہیں, میرا خیال ہے جس مرضی کو بھی قیادت کے اوپر لے آیا جائے, عمران خان صاحب کا نعم البدل نہیں ہو سکتا, کیونکہ تحریک انصاف عمران خان سے شروع ہوتی ہے, عمران خان کے اوپر ختم ہوتی ہے. اس لیے کوئی بھی جو لوگ آپ نے دیکھا, بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ چیئرمین تو بن گئے, لیکن ان کی تو میرے خیال میں بات جو ہے وہ شاید ان کے اپنے گھر والے بھی نہیں مانتے, باقیوں کو تو چھوڑ دے. اور پھر ان کی جو حیثیت ہے وہ صرف ایک ٹی وی کے اوپر ترجمان کی رہ چکی ہے, ان سے تو زیادہ میرے خیال میں بہت سارے دیگر لوگ فعال ہیں. وہ کہ گوہر صاحب ایک اچھے آدمی ہیں, شریف انسان ہے, لیکن ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر سکے ایز اے لیڈر. اچھا, اب آ جاتے ہیں جو آپ نے بات کہی کہ مقدمات کی, اور وہ دیکھیں جو مقدمات ہیں اسی طریقے سے وہ متعدد ایسے لوگ تھے جو تحریک انصاف میں جنہوں نے معافیاں مانگ لیں یا جنہوں نے پریس کانفرنسز کر ڈالیں, اور ان کو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ رہائی مل گئی, ان کو تمام گناہ معاف ہو گئے. میرا خیال ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ یقیناً شفافیت کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن کے ابھرا ہے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے اندر قانون کی بالادستی قائم ہو, اس کے اندر
چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، اگر میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہوں، چاہے کتنا ہی کوئی بڑا شخص کیوں نہ ہو یا کتنا ہی کوئی عام آدمی کیوں نہ ہو، انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ملوث ہے بالکل صحیح۔ تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ اس قسم کے اندھوناک واقعات جو سیاہ باب ہیں وہ ہماری تاریخ میں نہ لکھے جا سکیں۔ اور اگر کوئی ملوث نہیں ہے تو پھر اس کو فوری طور پر جو ہے یہ قرار کروا دینا چاہیے تھا، کیونکہ 9 مئی کے واقعات اگر دیکھیں دنیا میں اور بھی اس قسم کے واقعات چند جگہوں کے اوپر پیش آتے ہیں، کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر فوراً، ابھی برطانیہ میں ہوا آپ کو پتہ ہے ایک واقعہ، اس کے اوپر فوری سزا ہو گئی۔ لیکن یہ جو اتنے مہینوں اور آپ نے جو ہے وہ سالوں اگر آپ لٹکائے رکھیں گے اور اس کے بعد نتیجہ جو نکلے گا وہ بھی ایسا نکلے گا جس سے شفافیت کے عمل کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا نظر آئے گا۔ اس سے جو ہے میرے خیال میں ساکھ جو عدلیہ کی ہے اور میرے خیال میں ریاست پاکستان کی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اور عبدالحمید گل صاحب یہ بھی بتائے گا کہ جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے، حکومت نے پیشکش کی کہ مذاکرات کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو 80 رہنما ہیں، شاہ محمود قریشی بھی اس میں شامل تھے، ڈاکٹر یاسمین بھی تھیں، انہوں نے کہا کہ حکومت سے بات کریں تو کوئی سیاسی سپیس پی ٹی آئی کی نکل سکتی ہے۔ اب بانی پی ٹی آئی کا جو وہ اٹل ہیں اس ایک بات کے اوپر کہ مذاکرات حکومت سے نہیں ہوں گے، مقتدر حلقوں سے ہوں گے، لیکن وہاں سے بار بار ڈینائل سامنے آ رہا ہے کہ بات صرف سیاسی حلقوں سے ہی آپ نے کرنی ہے، اور اگر کوئی بات ہوگی بھی تو اس بات پر ہوگی کہ پہلے 9 مئی کو قبول کریں، اس پر معافی مانگیں، پھر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے۔ 9 مئی کو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے قبول کرنا، اس پر معافی مانگنا، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی سیاسی خودکشی ہوگی اگر وہ ایسا کرتے ہیں؟ پھر تو یہ ڈیڈ لاک ہمیشہ ہی برقرار رہے گا۔ دیکھیے اس کے اوپر آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بڑا میرے خیال میں مفصل 3 دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آ چکی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہے حکومت پاکستان سے بات ہوگی، نمبر 1، ریاست کا ادارہ جو ہے وہ اس پہ بات نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے نمبر 2 یہ بات بڑی زور کی کہی اور بڑا زور دے کے کہا کہ جناب اس کے اوپر معافی مانگی جائے گی، اور جو معافی مانگ لی جائے گی وہ تو اپنے رویے پہ مانگی جائے گی، جی لیکن اس کے بعد یہاں بات ختم نہیں ہوگی۔ بات ختم ہوگی تب جب آپ 9 مئی کے مرکزی ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ان کو سزا ملے گی۔ ہاں اس کے بعد جو پیچھے بچ جاتا ہے ان کو جو ہے وہ اپنی سیاست کرتے رہیں۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ 9 مئی کے اب یہ جو اگر ہم دیکھیں معاملات کو، تو یہ جتنے بھی ٹرائلز ہوئے ہیں اور جس میں 10 سال سزائیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کی بریت بھی ہو گئی ہے اس کے اندر، لیکن ان سب کے باوجود ایک بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو سارے وہ لوگ تھے جو کہ میرے خیال میں سیکنڈری کردار تھا ان کا، جن جی کا مرکزی کردار تھا ان کو کیوں نہیں سزا ہو رہی؟ یعنی کہ مدعا ایک ہے، اسی مدعا کے اوپر جو ہے وہ مسٹر بی کو تو سزا ہو جاتی ہے، لیکن جس کی وجہ سے مسٹر اے کی وجہ سے مدعا بنا تھا، مسٹر اے کے اوپر جو ہے ابھی تک کوئی جو ہے وہ عمل نہیں نظر آتا۔ اسی وجہ سے اس سے عدلیہ کا جو ایک امیج ہے وہ بڑا میرے خیال میں اس کو ایک دھکا لگتا ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ اب جو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اٹل انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی وہ 9 مئی کے اوپر، میرا خیال ہے اگر 9 مئی کے اوپر معافی دے دی گئی، اور پھر یہ کہنا کہ اگر لیٹ سے یہ ایزیوم کیا جائے کہ معافی مل جائے گی، یعنی کہ جی یہ قتل کر دیا ہے، قتل پہ معافی مل جائے، اگر میں کیونکہ ایک بڑا آدمی ہوں، میں ایک میرے ساتھ ایک بڑی فالوئنگ ہے، میں جو ہے وہ ملک میں خلفشار پیدا کر سکتا ہوں، تو اس وجہ سے مجھے جو ہے اس قتل سے جو ہے وہ بری الذمہ ہو دینا چاہیے، میں نے معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی۔ بھائی جو جرم ہوا ہے وہ کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ بالکل کیا صحیح۔ 9 مئی کو قائد اعظم رحمت اللہ کا گھر نہیں جلایا گیا؟ کیا آئی ایس آئی کے دفاتر پر حملے کر کے ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا؟ گولیاں فائر ہوئیں، نظر آتش کیا گیا؟ کیا جی ایچ کیو کے اوپر حملہ نہیں ہوا؟ کیا وہاں توڑ پھوڑ نہیں ہوئی؟ کیا جو ہے وہ جو ایئر بیسز تھے ان کو حملہ نہیں کیا گیا؟ ریڈیو پاکستان کو جو ہے وہ نہیں جلایا گیا؟
फॉर गॉड सेक, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर वही बातें जो ये बातें खुद आईजी पंजाब जनाब उस्मान साहब जो है, उस्मान अनवर साहब, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ये बात कर चुके हैं कि बकायदा आपको याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उसके अंदर जियो फेंसिंग से किस तरह लोगों को पकड़ा। और मजे की बात है कि उसमें कुछ लोग जो जियो फेंसिंग में आए थे वो लोग जो है वो माफी लेके छूट गए, और उस जियो फेंसिंग में शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, और आज शाह महमूद कुरैशी जो है उनको बरी कर दिया गया है इस बात से। मसला ये है कि इससे पहले जो गए शाह महमूद कुरैशी साहब अस्पताल में मौजूद थे तो वहां भी उन्होंने कहा कि जी मेरा बड़ा ख्याल रखा जा रहा है और मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं। तो इसका मतलब जो है वो कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो शायद डेवलप होने की कोशिश कर रही है, विच इज गोइंग, ये अच्छी बात है, इट इज गुड नॉट बैड। लेकिन अगर आपने 9 मई जैसे वाकयात दोबारा करने का मौका देना है तो फिर जो मर्जी करें, किसी को माफ करें या सजा दें, लेकिन अगर जब तक आप सजा नहीं देंगे तो फिर ये मामला तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, और तैयार रहें कि हर रोज एक नया 9 मई जो है वो जन्म लेगा। खुदा ना और खास्ता। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ये भी बताइएगा, आपका बड़ा तजुर्बा है सियासत के मैदान में भी, माइनस बानी पीटीआई की भी बात हो रही है। कल अहमद अवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी ये कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर की अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और भी अलीमा खान साहब अपने फैसले करती हैं। तो अगर शाह महमूद कुरैशी बाहर आ जाते हैं, और गो कि अभी तो वो फ़ौरन बाहर नहीं आ रहे, सलमान अकरम राजा ने आज भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी उन पर 8-9 मज़ीद केसेस हैं, अगर वो बाहर आते हैं तो जो माइनस बानी पीटीआई वाली बात थी क्या वो हो सकता है? क्योंकि आप अभी कह रहे थे कि पीटीआई इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे ही ख़त्म होती है, बानी पीटीआई पर ही। तो अगर शाह महमूद कुरैशी बाहर आते हैं तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा अभी जो पार्टी में तकसीम है या पार्टी जो तकसीम हो रही है? देखिए, पार्टी में जो तकसीम होनी थी वो हो गई। क्या शाह महमूद कुरैशी की बात मानी जाएगी? क्या उनमें इतनी शक्त मौजूद है? और अगर शाह महमूद कुरैशी किसी कॉम्प्रोमाइज के नतीजे में बाहर आ रहे हैं तो वो मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन की बात है, लोग उसी वक्त जो है वो पहचान जाएंगे कि जी ये जो ऊंट है वो किस करवट बैठ चुका है। इसलिए उनकी बात तो अब देखे ना, एक लोगों का माइंड सेट है, उस माइंड सेट को डेवलप किया गया है, उसके अंदर एक इंतशार भरा गया है, नफरत बोई गई है, उसके अंदर जो है वो एंटी स्टेट एलिमेंट डाल दिया गया है। जिस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर जो है गलाजत बरपा है और जिस तरीके से लोगों के जहनों को प्रागंदा किया गया है, आप मुझे ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी से अगर मैं यह आपसे सवाल पूछ लूं कि क्या शाह महमूद के कुरैशी के आने से इमरान खान जो है वो माइनस हो जाएंगे, आप इसका क्या जवाब देते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो भी बाहर आएंगे तो वो भी जेल में जाके मुलाकात करेंगे और वो भी बाहर आके यही बताएंगे कि बानी पीटीआई ने ये कहा है, हमने ये करना है, हमने इस तरह आगे बढ़ना है, जैसे बाकी जी, पीटीआई इसका के लीडर्स मतलब है करते कि हैं। उनका भी एक जो पोजीशन है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि यही जो आपने बात की मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी की आवाज यही है कि अगर इमरान खान के पास ही वो जाएंगे जेल के अंदर और हिदायत वहीं से लेंगे तो मुझे बताएं कि ये ड्रामाबाजी करने से क्या फर्क पड़ता है कि उनको जो है वो बना दिया गया है। ये मैं एक आपको छोटा सा किस्सा सुना दूं कि जब ये मुजद्ददी साहब जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने तो उनके साथ एक उनका जो है वो राती खिदमतगार था, उन्होंने उसको तरक्की दे के जो है वो एक जनरल बना दिया। वो वर्दी पहन के जो है वो जनरल की वर्दी पहन के जब पाकिस्तान पहुंचा तो जाहिर है वो तो यहाँ से लोगों ने तो जाहिर है वर्दी को देख के सलूट करना है, तो उसने आगे से हाथ जोड़ दिए। मोहम्मद खान उसका नाम था, अल्लाह उसको गरीक रहमत फरमाए, मेरे ख्याल में तो वफात पा गए हैं। तो वो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि जी मैं तो अभी भी जाती खिदमतगार हूँ, मुझे तो इन्होंने वर्दी पहना दी है, मेरा इससे क्या ताल्लुक है। तो मकसद यहाँ ये है कि देखिए ना, पार्टी तो खान साहब की है, ये रियलिटी है। और अलीमा खान साहिबा की मैं ये जरूर कहूंगा कि अलीमा खान साहिबा के पास मैंडेट क्या है पार्टी के अंदर। किसी ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि क्या अलीमा खान साहिबा को कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मिल चुकी है? क्या वो इवन पार्टी की मेंबर भी हैं या नहीं है? क्या किसी ने पूछा कि उनकी जी मेंबरशिप जो है वो हो चुकी है? मेरा ख्याल है
کہ شاید ہو گئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہوئی ہو، لیکن جہاں تک بات ہے کہ وہ تحریک کو جس انداز میں چلا رہی ہیں، ٹھیک ہے، بحیثیت بہن یہ میرے خیال میں ان کا ایک گڈ ول جیسچر ہے، لیکن کیا پارٹی علیمہ خان کی جو سربراہی ہے اس کو آئینی طور پر، پارٹی کے آئین کے طور پر کیا وہ جسٹیفائیڈ ہے؟ ہوں کیونکہ پارٹی کے آئین میں تو وہ کہیں جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کیا عمران خان صاحب، جن کے ابھی بیٹوں کی بھی جو ہے وہ نوید ہے آنے کی، تو مجھے یہ فرما دیں آپ کہ کیا یہ وہی پارٹی بن کے ابھر رہی ہے جو کہ موروثیت کو ایک طرف للکارتی تھی اور اس کی نفی کرتے ہوئے لوگوں میں جو ہے وہ پذیرائی حاصل کی، لوگوں کے دلوں کو موہ لیا اور یہ کہا کہ صاف چلی شفاف چلی؟ تو کیا موروثیت کی اس سیاست کو ہم صاف چلی شفاف چلی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اور عبداللہ حمید گل صاحب، آپ نے بھی بات کی بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی، ان کے آنے کا بھی پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اپنے باپ سے ملاقات کرنے پاکستان آ رہے ہیں، اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے۔ لیکن جو ہمارے حکومتی وزراء ہیں وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں، کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ لیں گے تو قانون کے مطابق ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر ابھی وہ امریکہ میں موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کا ایجنڈا ہے؟ امریکہ میں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، پھر اگر پاکستان آتے ہیں اور جو حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کا یہ جو رویہ ہے اس سے مدد ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ایک ہائپ بن رہی ہے ایک تحریک کو لے کر؟ دیکھیں، جہاں تک میرے خیال میں ابھی تک تو بغیر مذاکرات کے حکومت کی پوزیشن اور ریاست کی پوزیشن بہتر تھی، لیکن اگر انہوں نے تحریک انصاف کو کوئی راہ جو ہے وہ جو کہ قانون سے ہٹ کے دی تھی، یاد رکھیے گا کہ جب بھی انصاف ہوتے ہیں معاشرے میں، اس سے معاشرے مضبوط ہوا کرتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، کمزور نہیں ہوا کرتے۔ ہاں، جو وقتی طور پہ شاید لوگوں کو تکلیف ضرور ہو، لیکن ہمیشہ معاشرے مضبوط ہوا کرتے ہیں انصاف کی فراہمی سے۔ لیکن دوسری جانب جو ہے، اگر خان صاحب کے جو بیٹے ہیں، بالکل ان کے پاس بتایا یہ جا رہا ہے کہ نائکاپ کارڈ ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان آنا جانا جو ہے بغیر ویزے کے بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ گولڈ سمتھ ایک نیٹ ورک موجود ہے جن کا راس چائلڈ فیملی، جو کہ دنیا کی امیر ترین فیملی ہے اور امریکہ کے اندر اور خاص طور پہ یہودیوں کے ساتھ ان کا ایک بڑا قرب ہے اور یہودی سمجھے ہیں وہ لوگ، تو ظاہر ہے وہ پہلے بھی ان کو ایکسیس کی گئی تھی۔ اور زیک گولڈ سمتھ جو کہ ان کے بچوں کے ماموں ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک بہت کٹر یہودی ہیں اور ایک بہت مضبوط ان کی اسرائیلی لابی ہے، کیونکہ جب اسرائیل ظلم ڈھا رہا تھا تو اس ٹائم پہ پوری دنیا جو تھی وہ اسرائیل مخالفت تھی، ماں سوائے زیک گولڈ سمتھ جو کہ پبلکلی جو ہے وہ اسرائیل کی کھل کر حمایت کر رہے تھے، جس پر ان کو کڑی تنقید کا برطانیہ میں بھی انگریزوں کے ہاتھوں سامنا ہوا۔ لیکن اس سب سے جو آپ دیکھیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا امریکہ جانا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہونا، محسن نقوی صاحب کا یہ کہنا کہ جی میں آن اوتھ ہوں کہ میں کچھ چیزیں نہیں بتا سکتا، تو یہ تمام باتیں جو ہیں، اور پھر ان بچوں کا امریکہ میں وہاں موجود ہونا، ان کے ساتھ بات کرنا۔ لیکن ظاہر ہے ایک سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں، تو پھر آج آپ اسی امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے اپنے والد کی رہائی کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ضرور ملیں، لیکن کیا تحریک انصاف یہ وزٹ جو ہے اس کو ایسے ہی رائے گاہ دانے دے گی؟ دیکھیں نا، ایک لوٹی پھوٹی تحریک، ایک ایسی تحریک جس کو اپنے ملاح کی تلاش ہے، ایک ایسی نیا کو جس کے پاس پانی کے منجدھار پہ وہ پانی کی رضا سے اپنی مرضی سے ڈوبتی بھی جا رہی ہے، ایسے کے اندر ان کو کوئی بھی دنیا کا بندہ ملاح کے طور پر نظر آئے گا تو وہ اس کو بھرپور خوش آمدید کریں گے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ان کے صاحبزادگان آئیں گے پاکستان تو وہ ڈائریکٹ خیبر پختونخوا کے ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خیبر پختونخوا کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں تو یہ ٹرسٹ میں کہ ایک بہت بڑا لوگوں کا عوامی سمندر ان کو انتظار کرے گا۔ یہ ایک ریئلٹی ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ عورتوں کے ذریعے نہیں چلتی، بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ عورتوں کے ذریعے جو ہے وہ چلائی گئی ہو۔ لیکن
جو آپ کو زیادہ تر مردوں کا اور خاص طور پہ پشتون اور بلوچ جو روایات ہیں اس کے اندر پشتونوں کا ایک بہت میرے خیال میں اہم کردار مردوں کا ہوتا ہے. تو اس کلچر کے اندر اگر وہ وہاں پہنچتے ہیں تو پھر میرے خیال میں ایک جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کایا وہ پلٹ بھی سکتی ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ اتنا بڑا رسک جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ جو مذاکرات ہیں تحریک انصاف کے ساتھ یہ کوئی زیادہ کارآمد ہوں گے. اس سے پہلے بھی جو لاسٹ مذاکرات ہوئے تھے اف یو صحیح. ریمبر تو وہ اس ٹائم پہ شروع کیے گئے تھے جب ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ عہد جو ہے وہ ابھی انہوں نے عہدے کا جو جی. جس کو کیا کہتے ہیں عہد وہ جو حلف حلف نامہ نہیں وہ لیا. نہیں لیا ہوا تھا اور ان کے پاس 15-20 دن تھے حلف نامے میں. تو یہاں تھوڑے سے حکومتی حلقوں میں یہ تشویش تھی کہ شاید جس طرح سے اسد کیسر کہتے رہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو پھر ہماری حکومت آئے بالکل گی. ایسے. تو یہ تمام باتیں جو تھیں یہ تو اپنی جگہ تو ظاہر ہے ایک تشویش تھی حکومتی حلقوں میں. نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت نے جو ہے وہ ایک مذاکرات کا جو ایک عمل تھا وہ شروع کر دیا اور پھر وہ جو شرائط تھیں وہ اتنی مضبوط تھیں کہ اس کے اوپر چند دن کے بعد ہی وہ ٹائم فش ہو گیا اور اس کا بے نتیجہ نکلا. تو اب بھی لگتا یہ ہے کہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یا امریکہ ہلکا بہت چھوٹا موٹا دباؤ, ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ امریکہ اس ٹائم پہ ریاست پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے. وہ ایک پرانا اتحادی ہے ہماری افواج کا اور اس کا انٹرسٹ صرف نہیں بلکہ کیا جی. چین, عرب ممالک اور دیگر دنیا کے ممالک جو ہیں کیا وہ افواج پاکستان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے؟ کیا سی بالکل پیک کا صحیح. گارنٹر جو ہے کوئی اور ادارہ ہے؟ حکومت کے اوپر تو کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا یہ, اور نہ یہ آج کی حکومت پہ کرتے ہیں نہ یہ ماضی کی حکومتوں پہ کرتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بالکل ایسا. اس لیے مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کیا وہ ریاست کے ادارے کو ناراض کر کے امریکہ کسی فرد واحد کے لیے ایک خاص حد سے زیادہ آگے جائے گا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بات چیت میں یہ کہا گیا ہوگا کہ بھئی آپ دیکھ لیں جو ممکن ہے تھوڑا بہت ریلیف دے دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں. اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی ایکسپیکٹیشن, کیونکہ ظاہر ہے کچھ ریاستی ریڈ لائنز ہیں اور وہ ریڈ لائنز جو ہیں وہ شاید ماضی میں بھی امریکہ کے کہنے پہ عبور نہیں ہونے دی گئیں. بالکل صحیح ہے. عبدالحمید گل صاحب, آخر میں بس یہ بتا دیجیے گا, مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ جو ہماری سیاست کا یہ جو کلچر ہے, جو ہماری سیاست کا خستہ اسٹرکچر اس کو اگر آپ کہہ لیں, آپ نے اپنی پوری لائف یہ ہوتے دیکھا, انتقامی سیاست, پھر گرفتاریوں کے بعد اس کو مکافات عمل کا نام دے دینا. اب میں یہ سب اپنی دیکھ رہا ہوں, شاید ہماری بات کی نسلیں بھی یہ سب دیکھتی رہیں. کب تک پاکستان ایسے چلتا رہے گا؟ ہماری اکانومی کمزور ہے, مشرقی اور مغربی بارڈرز پر ہمارے دشمن کھڑے ہیں, کب تک پاکستان ایسے چلتا رہے گا؟ دیکھیں اگر آپ جب تک کہ وہ یو ٹرن جو پرویز مشرف نے غلط یو ٹرن لیا تھا 9/11 کے بعد, وہ یو ٹرن جب تک آپ نہیں لیں گے آپ مشکلات کا شکار رہیں گے. دہشت گردی کا عفریت آپ کے سر کے اوپر ناچتا رہے گا. روزانہ دہشت گردی کے واقعات حکومت خیبر پختونخوا اور حکومت بلوچستان مکمل ناکام ہے. ریاستی رٹ جو ہے بلوچستان میں تو دن دہاڑے بھی نہیں نظر آتی اور خیبر پختونخوا میں نماز عصر کے بعد جو ہے وہ ریاستی رٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دہشت گردوں کی چٹ جو ہے وہ چلتی ہے فجر تک. اب دوسری جانب جو ہے وہ آپ نے دو ہمارے بارڈر کے اوپر مشکلات بتائی ہیں. ایک ہے افغانستان کا بارڈر جو تقریباً اس ٹائم پہ 2642 کلومیٹر لانگ ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ ایک بھارت کا بارڈر ہے. جی. اب بھارت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں مقبوضہ کشمیر میں اس کا بارڈر براہ راست پاکستان کے ساتھ لگتا ہے, جبکہ اپنی پراکسیز کے ذریعے وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسے جو دہشت گرد ہیں ان کو استعمال کرتا ہے اور وہ افغانستان سے اس کے تانے بانے ملتے ہیں.
اب آپ کشمیر میں اللہ خیر کرے، مجھے کشمیر کے مستقبل کو بہت میں جو ہے وہ تشویش ہے اس حوالے سے، کیونکہ وہاں بارڈر ساتھ ملتا ہے، اور پھر اجیت دوول کے ڈیزائن موجود ہیں جس کے اندر اس نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ آزاد کشمیر کو بھی لینے کا جو ہے وہ باقاعدہ عملاً نقشہ جو ہے وہ بنا کے دے دیا ہوا ہے۔ اب ڈسٹرائے سی پیک کے نام سے جو ہے وہ باقاعدہ $1 بلین بجٹ کے ساتھ انہوں نے ایک سیل بھی قائم کر دیا ہے، اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ تقریباً 70% ان میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے علاقے کے اندر آپ دیکھیں کہ روزانہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جہاں دہشت گردی کے اکا دکا واقعات جو ہیں وہ پیش نہ آئیں۔ ہاں دہشت گرد بھی جو ہے ایک بڑی تعداد میں جہنم واصل ہو رہے ہیں، لیکن ایک بہت بھاری قیمت افواج پاکستان اور سیکیورٹی فورسز کو بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ معیشت جو ہے وہ آپ کی تب تک نہیں ٹھیک ہو سکتی جب تک کہ آپ کے ملک میں انصاف اور امن نہ آ جائے۔ اگر انصاف اور امن جو ہے وہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے یہ معیشت کے ساتھ، اور جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں امن نہیں آئے گا، اور جہاں امن و انصاف کا فقدان ہوگا وہاں معاشی ترقی ناممکن ہوگی۔ SIFC جیسا ادارہ بنایا ہے ہم نے جو کہ ایک بہت اچھا خیال ہے، لیکن ابھی تک اس میں کتنا جو ہے وہ رقم کی منتقلی ہوئی ہے یہ میرے خیال میں آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو بلوچستان ہے اس کو آپ اس ٹائم پہ وہاں کوئی انسان جا نہیں سکتا، وہاں جو حکومتی ارکان ہیں وہ نہیں جا سکتے، کوئٹہ سے آگے باہر جانا جو ہے وہ حکومتی وزراء اور اہم سرکاری عہدیداران نہیں جا سکتے۔ تو آپ مجھے بتائیں ایسے وقت میں جو ہے کمپنیاں جائیں گی اور وہ مائننگ کا کام کریں گی اور وہ مائنز میں سے جو ہے وہ معدنیات نکالیں گی؟ میرے خیال میں یہ ابھی بہت مشکل بات ہے، اور ہمیں اس کے اوپر ایک جامع اور مضبوط حکمت عملی لینی ہوگی۔ آج ملی یکجہتی کونسل کا ایک قومی مشاورتی اجلاس تھا جس میں میری پارٹی تحریک جوانان پاکستان و کشمیر سمیت 25 پارٹیاں اور شامل تھیں، اور وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کہی اور میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ 4 گھنٹے کے اندر ہم نے بنیان مرصوص کے اندر بھارت کو جو ہے اپنے سے 5 گنا بڑے بھارت کو جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیا۔ تو 25 سال سے جو دہشت گردی جاری ہے اور مٹھی بھر دہشت گرد جو ہے وہ وہاں موجود ہیں، آخر کیا وجوہات ہیں کہ ہم ان کے خلاف ابھی تک مکمل کامیابی کا حصول نہیں کر پائے؟ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ۔ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سربراہ ہیں تحریک جوانان پاکستان کے۔ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی وقت نکالا۔ ناظرین بریک پر جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب آپشنز ہیں کیا قانونی طور پر۔ جو سزائیں ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے ان کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، کہاں پاکستان تحریک انصاف کو اسپیس مل سکتی ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین، اور بات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس میں ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 9 مئی کے یہ مقدمات تھے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت اور سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے یہ فیصلے یکے بعد دیگرے سنائے گئے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس کتنی اسپیس ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے گو کے چیلنج کرنے کا ان فیصلوں کو اعلان کر دیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ان کے پاس قانونی آپشنز موجود ہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر ماہر قانون ہیں راجہ خالد صاحب نے۔ بہت شکریہ راجہ خالد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر یہ بتائیے گا کہ دونوں فیصلے آپ کے سامنے موجود ہیں، 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا ہے 9 مئی کے مقدمات میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قانونی اسپیس پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے؟ کس بنیاد پہ وہ چیلنج کریں گے ان تمام فیصلوں کو؟ حسین صاحب دیکھیے، جو ان کے لیے لیگل ریمیڈیز ہیں وہ اپیل کر سکتے ہیں بیفور دی ہائی کورٹ۔ جو کنسرنڈ ہائی کورٹ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہی ان کی بنتی ہے، تو لہٰذا ان کے پاس اپیل کا رائٹ موجود ہے جسے لازماً وہ ایکسرسائز کریں گے۔ اور اگر وہاں سے بھی ان کے خلاف کوئی آرڈر آتا ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے، تو جو ہائیسٹ کورٹ آف اپیل ہے پاکستان کی، تو وہاں پہ اس کی جورسڈکشن کو انڈر آرٹیکل 185 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ انووک کرتے ہوئے اپیل دائر کر سکتے ہیں۔
باقی جو کن کن گراؤنڈز پہ، گراؤنڈز تو ان کے سامنے ہوں گی، ان کے جو قانونی ٹیم ہے وہی اسے مینشن کرے گی اپنی اپیلز میں کہ ان کے پاس کیا کیا گراؤنڈز ہیں، کہ چونکہ کیس کے جو فیکٹس ہیں اور کیس کی جو ایویڈنس ہے وہ میرے پاس نہیں، میرے سامنے نہیں، یہ تو وہی وکلا صاحبان بتا سکتے ہیں جو پروسیکیوشن کی طرف سے تھے صحیح. یا ایکیوز سائڈ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے کہ کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کیا ہیں ان دی لائٹ آف دی ایویڈنس کو انہوں نے ایویلویٹ کر کے متعلقہ کورٹس میں پیش کیا ہوگا، جس کی روشنی میں انہیں سزائیں بھی ہوئیں اور کچھ لوگوں کو جزا ملی، وہ بری ہو گئے، جس طرح ان کے سینئر وائس چیئرمین ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا، شاہ محمود قریشی صاحب. اور راجہ خالد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کل پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے فیصلے کے فوراً بعد ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ یہ بات کر رہے تھے کہ جھوٹی گواہیوں پر یہ پوری امانت کھڑی ہے. سر فیصلہ تو یہ قانون کے مطابق ہونا ہے، عدالت نے کرنا ہے کہ گواہی جھوٹی تھی کہ سچی تھی. 2 ملازمین کا وہ ذکر کر رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جھوٹی گواہیوں پر یہ فیصلہ کیے جا رہے ہیں اور سزائیں دی جا رہی ہیں، درست ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک 9 مئی کا واقعہ ہے نا تو وہ تو پوری قوم نے دیکھا. اب میں اور آپ نہیں جانتے کہ اس میں وٹنسز کون کون سے لوگ تھے اور ان کی کیا کریڈیبلٹی تھی، کیا ان کا سٹیٹس تھا. وہ تو ظاہر ہے میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایویڈنس کو پڑھ کے ہی اور گواہوں کی جو اسٹرینتھ ہے اور ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اسے جج کیا جا سکتا ہے. جہاں تک 9 مئی 2023 کو جو واقعہ ہوا اس کا تعلق ہے تو آپ بھی جانتے ہیں، پوری قوم یہ جانتی ہے، پوری دنیا نے یہ خوفناک منظر دیکھا کہ ایک وقت میں پورے پاکستان میں تقریباً 200 کے قریب پاکستان آرمی کی جو اسٹیبلشمنٹس تھیں، جو ان کی بلڈنگز تھیں، جو ان کی انسٹالیشنز تھیں، جو ان کی آرسنلز تھیں، ان پہ اٹیک کیا گیا اور بڑے ہی منظم انداز میں، جس میں آپ دیکھیں کہ شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا، ان کے مجسموں کو توڑا گیا. اب دیکھیے کہ پاکستان جانتا ہے کہ کیپٹن کرنل شیر خان کی کیا قربانی تھی اور اس کی دلیری کا، اس کی شجاعت کا، جو انڈین آرمی کا بریگیڈیئر ہے اس نے بھی گواہی دی کہ اتنا بریو آدمی ہے. اس نے لیٹر لکھا، اس کے کوفن کے ساتھ اس کا لیٹر بھی موصول ہوا پاکستان آرمی کے جو لوگ اس کی ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے گئے تھے اس شہید کی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اسے پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز دیا جائے نشان حیدر کی صورت میں. اتنی دلیری سے، اتنی بے جگری سے یہ بندہ، یہ جو کیپٹن ہے، یہ ہمارے ساتھ لڑا. اب دیکھیں کہ ہوا کیا تھا. یہ سارا کچھ یہ پاکستان آرمی کے جو انڈر اٹیک ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ جو بانی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب، انہیں گرفتار کیا گیا اور پھر عمران خان صاحب نے خود کورٹ میں کہہ دیا، پوری دنیا نے یہ سنا، پاکستان کے لوگ اس سے بڑی اچھی طرح سے باخبر ہیں. انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو اس سے زیادہ شدید رد عمل دیکھنے کو ملے گا. پھر انہوں نے تھوڑا عرصہ قبل جیل سے یہ بیان جاری کیا اور ان کے وکلا نے آ کے باہر بتایا کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بندے میرے تھے، یہ جو 9 مئی میں ملوث ہیں بندے ہمارے تھے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے جی ایچ کیو کے سامنے. جی ایچ کیو کے سامنے اگر پروٹیسٹ کرنا ہے جی ایچ کیو کے سامنے، اس سے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی، کسی نے جی ایچ کیو کے سامنے پروٹیسٹ نہیں کیا. 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت کو تلپٹ کر دیا گیا، ان کا تختہ الٹ دیا گیا اور انہیں جیل میں بھجوا دیا گیا. کتنا ظلم و ستم ہوا ایک بندے کو جہاز میں، آپ اندازہ کریں کہ ہتھکڑیاں لگا کے تو سیٹ کے ساتھ باندھا گیا. تو وہ ان لوگوں نے نہیں اٹیک کیا جی ایچ کیو پہ. ولی خان یعنی جتنی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز تھیں جن پہ ماضی میں آپ دیکھیں کہ وہ مشرقی پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، جماعت اسلامی پہ مارشل لا کے دور میں، ایوب خان کے دور میں واضح پابندی لگ گئی. تو اس کے باوجود آج تک ہسٹری میں نہیں ملتا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ہو یا جی ایچ کیو کے سامنے کسی طرح کا پروٹیسٹ کیا ہو. تو یہ بڑا انفارچونیٹ تھا. پروٹیسٹ چلیں باہر روڈ پہ آپ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ ایسے نعرے نہیں لگا سکتے جس میں پاکستان آرمی کو بدنام کیا جائے، اسے ڈیروگریٹ کیا جائے، اسے ڈاؤن گریڈ کیا جائے، اس کی تذلیل اور تضحیق کی جائے.
لیکن آپ نے اس طرح سے کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنگین واقعہ تھا. میں یہاں پہ ذکر کرتا چلوں کہ کیپٹل ہل امریکہ میں ایک واقعہ ہوا. آپ دیکھیے اس بلڈنگ کے شیشے وغیرہ توڑے گئے اور کچھ اس طرح سے، یعنی ایک بلوا تھا وہاں بھی، لیکن اس کے نتیجے میں اوور نائٹ کورس وہاں پہ اسٹیبلش کر کے ان لوگوں کو بک کیا گیا اور دنوں کے اندر انہیں 22 سال 18 سال اور اس طرح کی سزائیں دی گئیں. یہ پاکستان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مظلوم ملک ہے ایک حوالے سے، کہ یعنی ہم اپنے ملک پہ حملہ آور بھی ہوں پھر ہم اقتدار بھی مانگے، یعنی ہم غداری سر کی. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا خصوصی وقت دیا. راجہ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر ماہر قانون. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. ناظرین مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.